بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کرتی ہوں تو لوگ یہاں چڑھتے ہیں، ان کی نظر مجھ پر پڑتی ہے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کو کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ اچانک گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا اور کسی شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اسے کاروبار میں بہت فائدہ ہوا، اپنے کاروبار کی وجہ سے اسے شہر کے مشہور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی۔ ایک دن بادشاہ کی یہاں چوری ہو گئی۔ چور کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ بادشاہ کے محل میں آتا تھا جو اپنا ادا فوز زمین پر رکھتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس نے بولا کہ کیڑے مکوڑوں کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ شخص فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ اسی نے ہی آپ کی چوری کی ہے۔ جب شیخ کو پکڑ لیا گیا تو واقعی میں جو سامان چوری ہوا تھا اسی کے پاس سے نکلا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت نیک تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دیکھنا اور کھلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ بغداد میں ایک بادشاہ نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیا۔ لوگ دور سے ڈر سہن کر تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس عورت کو اس بدمعاش کے جنگل سے آزاد کر دے۔ اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اس بدمعاش کے قریب آئے، اس کی کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ اس بدمعاش پر نظر طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خنجر ہاتھ سے گر گیا اور وہ عورت بھاگ گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ جب وہ بدمعاش ہوش میں آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے پکار کر کہا کہ یہ زمانے کے ولی تھے۔ وہ بدمعاش بولا کہ انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تیرے اس پہل کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ میں خوف سے کانپ اٹھا اور مجھ پر نظر طاری ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں پھر بھی بے حیائی کاموں میں کام کر رہا ہوں۔ بس مجھے اس احساس نے تڑپ کر گرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بدمعاش چیخ مار مار کر روتا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کو بخار ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ دوستو، ہم کیسے عاشق ہیں کہ اللہ اور رسول سے محبت کی دعوی بھی کرتے ہیں اور گناہوں پر قائم بھی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔